ہم بغیر کسی دباؤ کے ٹی ایل پی سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا، بلکہ شہداء کے خون کے احترام میں کیا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے تحریک لبیک پاکستان کے کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اور انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں واضح کیا ہے کہ جب وہ شہداء کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جو پولیس کی سیدھی گولیوں سے مرید کے ہوئے مارے گئے۔ وہ لوگ تو بالکل ہی نہیں ہیں جو پولیس کی سیدھی گولیوں سے 26 نومبر کو اسلام آباد میں مارے گئے تھے، بلکہ اس سے مراد صرف اور صرف پاک فوج کے شہداء ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان سابق ٹکٹ ہولڈرز نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے جو اب تحریک لبیک سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ، وہ سیاستدان یا نام نہاد سیاستدان جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنائی جانے والی یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کا دست شفقت ملنے کے نتیجے میں بننے والی نام نہاد سیاسی جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں، اگر پہلے سوچ لیا کریں تو بعد میں انہیں اس طرح کے اعلان براءت کرنے ہی نہ پڑیں۔ جو لوگ کسی کے کہنے پر کسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں، وہ کسی کے کہنے پر ہی اس جماعت کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یہ بات جماعتیں بنانے والے سوچ لیں تو شاید وہ ایسے لوگوں کو اپنی جماعتوں میں شامل ہی نہ کیا کریں۔ جب عمران خان اور تحریک انصاف کا ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو سب سے پہلے اس ٹائٹینک سے وہ لوگ اترے تھے جو جہانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھ کر اس ٹائٹینک میں شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے جاتے وقت یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ عمران خان نے محمود خان اور عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیسے بڑے ترین عہدوں سے نوازا تھا، لیکن جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ یہی ہوتا چلا آیا ہے دنیا میں، اور مفاد پرست اسی طرح جماعتوں کے ساتھ جڑتے رہیں گے اور اسی طرح اوپر سے اشارہ ابرو پر جماعتوں سے الگ ہوتے رہیں گے۔ اہل قوت اسی طرح پاکستان میں اپنے مقاصد کے تحت جماعتیں بناتے اور اپنے مقاصد کے تحت ان جماعتوں کے سر سے دست شفقت اٹھاتے اور انہیں کالعدم تحریکیں جماعتیں قرار دیتے رہیں گے۔ اس سارے بھونچال میں ملی مسلم لیگ ٹائپ جماعتیں اور ٹی ایل پی ٹائپ جماعتیں تو شاید کبھی سروائیو نہ کر سکیں، لیکن چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اس ساری صورتحال میں سروائیو کر گئیں، تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ برے لگتے ہیں کہ یہ سروائیو کیوں کر گئے، لہٰذا نون لیگ میں سے نون نکل گیا، خالی لیگ رہ گئی۔ تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہی آئی جی آئی اور وہی نواز شریف اور وہی نون لیگ ہے، یہ خالی لیگ ہے، یہ نون لیگ نہیں ہے حقیقتاً، چاہے مریم بی بی اور کو اچھا لگے یا برا لگے۔ لیکن فیکٹ یہی ہے کہ جب نواز شریف بالکل لا تعلق ہیں اس نون لیگ سے، تو پھر ظاہر ہے یہ نون لیگ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ راجہ فاروق حیدر جو کہ آزاد کشمیر کے 2 بار کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تو گزشتہ روز ایک سوشل میڈیا آؤٹلیٹ پر انٹرویو دیتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد پر، اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر ہم لوگ خاموشی سے ووٹ دے رہے ہیں اس وقت، اور پہلے بھی ووٹ دیتے آئے ہیں۔ اور راجہ جو اپنے انوار الحق چودھری صاحب تھے، انہیں اسٹیبلشمنٹ نے بنایا توڑا، اور ہم خاموشی سے، اوپر سے اشارہ ابرو پر ہمیں نون لیگ کی قیادت، یعنی کہ اس وقت نون لیگ کے صدر شہباز شریف تھے، انہوں نے حکم بھجوایا تھا بذریعہ خواجہ سعد رفیق کہ خاموشی سے یہ اسٹیبلشمنٹ بیگ چودھری انوار الحق کو ووٹ دے دو، تو ہم نے دے دیا۔ یوں جب پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے اشارہ ابرو پر سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین جو لوگ ناچتے رہتے ہیں، صرف وہی سروائیو کر پاتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں نئے آنے والے سیاستدان، تو پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کسی ایسی جماعت ہی کا پلو تھامیں اقتدار میں آنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد جسے حاصل ہو، اور جو اس کے بغیر والی اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر والی جماعتوں میں جاتے ہیں، ظاہر ہے ان کو یا تو راستہ نہیں ملتا یا پھر ان کا راستہ بہت لمبا ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہر کوئی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، لمبا راستہ اختیار کرنے پر کوئی تیار ہی نہیں ہے۔
ماہرنگ بلوچ، منظور پشتین اور آج کل والی تحریک انصاف یعنی کہ نئی تحریک انصاف، یہ وہ راستے ہیں جو بہت لمبے ہیں اور یہ وہ سفر ہیں جو بہت کٹھن ہیں، جو عمران خان، جو منظور پشتین یا جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لمبے اور صبر آزما راستوں سے گزر کر اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتے پہنچتے اکثر لوگوں کی سانس پھول جاتی ہے اور وہ راستے میں ہی کہیں شہید جمہوریت بن جایا کرتے ہیں۔ اس لیے اتنے لمبے راستے پر چلنے پر کوئی تیار ہی نہیں ہوتا اور شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو چند کروڑ چند لاکھ کا نقصان کر کے یا چند کروڑ اور چند لاکھ کما کے اپنی اپنی قسمت کے مطابق ایسے نام نہاد سیاستدان اسی طرح جماعتوں سے اعلان برات کرتے رہتے ہیں۔